بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم والشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون.
يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربهم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر. حضرات علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان بھائیوں، پیارے بچوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، اللہ تعالی نے یہ کائنات اس طرح بنائی ہے کہ اس میں بعض چیزوں کو بعض پر فضیلت عطا کی ہے. مثلا کچھ مخلوقات باشعور ہیں، کچھ بے شعور ہیں، لہذا اللہ نے باشعور مخلوقات کو بے شعور مخلوقات پر فضیلت دے دی. باشعور مخلوقات تین ہیں. ایک مخلوق نوری ہے، فرشتے. ایک مخلوق ناری ہے، جنات. ایک مخلوق خاکی ہے، انسان. تو تمام باشعور مخلوقات میں ان تینوں مخلوقات کو فضیلت دی، اور ان تینوں مخلوقات میں خاکی کو سب سے بڑھ کر فضیلت عطا فرمائی. یہاں تک کہ فرشتوں کو حکم ہوا کہ آدم کو سجدہ کریں، اور اللہ تعالی نے اس خاک سے بنی ہوئی ہستی کے بارے میں فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے بنی آدم کی تکریم کی ہے. ہم نے بنی آدم کو عزت عطا کی ہے، انہیں عزت سے نوازا ہے. اور تمام انسانوں میں ایک طبقے کو اللہ تبارک و تعالی نے تمام انسانوں پر فضیلت دی. وہ طبقہ ہے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کا. اور ان انبیاء کرام میں بھی سب سے افضل ایک نبی کو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو افضل قرار دیا گیا. اسی طرح ہر نبی کی ایک امت ہوا کرتی تھی، تو تمام امتوں پر اللہ نے امت محمدیہ کو فضیلت دی، یہ فرما کر کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. نبیوں کے ساتھ بہت ساری کتابیں بھی نازل ہوئیں، تمام کتابوں میں سب سے افضل کتاب قرآن حکیم کو قرار دیا گیا. اس کی افضلیت کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کتاب کے بارے میں فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. ہم نے اس کتاب کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. اللہ نے اس سے پہلے جتنی کتابیں انبیاء کرام پر اتری ان کی حفاظت کی ذمہ داری چونکہ نہیں لی تھی، اس وجہ سے ساری کتابیں محرف ہو گئیں. لیکن اس کتاب کے بارے میں پورے وثوق کے ساتھ یہ کہا جا سکتا ہے کہ آج تک اس کے ایک نقطے کے اندر تبدیلی نہیں ہوئی ہے. اور کیوں نہ ہو کہ اللہ نے فرمایا لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، باطل نہ تو اس کے آگے سے داخل ہو سکتا ہے نہ تو اس کے پیچھے سے داخل ہو سکتا ہے. تنزیل من حکیم حمید، یہ بہت ہی حکمت والی ہستی اور قابل تعریف ہستی کی طرف سے نازل شدہ کلام ہے. اسی طرح
اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت سارے گھر ہیں دنیا میں جن کو ہم مساجد کہتے ہیں، لیکن اللہ کے تمام گھروں میں، تمام مسجدوں میں سب سے افضل مقام 3 مسجدوں کا ہے: بیت الحرام، مسجد نبوی، مسجد اقصی، جس کے بارے میں حدیث صریح آئی ہے کہ ان تینوں مسجدوں کے علاوہ اور کسی جگہ کے لیے بطور عبادت شد رحال نہیں کیا جا سکتا، یعنی باقاعدہ اس کے لیے سفر نہیں کیا جاتا. اور ان تینوں مساجد میں سب سے افضل اللہ تبارک و تعالی نے بیت الحرام کو قرار دیا کہ اس کے اندر 1 رکعت نماز 1,00,000 رکعت کے برابر، 1 نماز 1,00,000 نماز کے برابر. بعض علماء سے میں نے اس بات پر ڈسکشن کیا کہ کیا یہ فضیلت ہر نماز کے لیے ہے یا صرف فرض نمازوں کے لیے ہے؟ تو انہوں نے یہ بتایا کہ یہ فضیلت فرض نمازوں کی ہے. 1 فرض نماز خانہ کعبہ میں، اللہ کے اس گھر میں، دنیا میں اور اللہ کے گھروں کے مقابلے میں 1,00,000 درجہ فضیلت حاصل ہے. اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے جب سے یہ کائنات بنی ہے مہینوں کی تعداد 12 رکھی ہے. یوں فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض. اللہ کی کتاب میں کائنات کی تخلیق کے وقت ہی سے مہینوں کی تعداد 12 رکھی گئی ہے، اور ان 12 مہینوں میں سب سے افضل اللہ تبارک و تعالی نے رمضان کے مہینے کو قرار دیا. اور اس پورے سال کے جو دن ہیں اللہ نے تمام دنوں میں سب سے افضل دن جمعہ کو قرار دیا. دنوں کے بعد مسئلہ راتوں کا ہے. پورے سال بہت ساری راتیں آتی ہیں، لیکن ان تمام راتوں میں سب سے افضل رات خیر اللیالی اللہ تبارک و تعالی نے لیلۃ القدر کو قرار دیا ہے. آئیے سب سے پہلے اس کی فضیلت کے بارے میں کچھ باتیں جان لیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک لیلۃ القدر کی فضیلت کے بارے میں یوں ہے: وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه رواہ البخاری فی کتاب الصیام. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی رمضان میں قیام کرے تو اس کے پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے، بشرطے کہ یہ قیام ایمان کے ساتھ ہو اور احتساب کے ساتھ ہو. آدمی کے دل میں ایمان ہو اور بغرض ثواب اللہ کی خوشنودی کی خاطر وہ رمضان کے روزے رکھ رہا ہو تو اللہ تبارک و تعالی اس کے پچھلے گناہوں کو بخش دے گا. آگے جو جملہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا یہ ہے کہ اسی طرح جو آدمی لیلۃ القدر کے اندر قیام کرے، لیلۃ القدر کے اندر نماز پڑھے، ایمان اور احتساب کے شرط کے ساتھ، تو اللہ تبارک و تعالی اس کے پچھلے گناہوں کو بخش دے گا. اور مسند احمد کی روایت میں وما تاخر بھی ہے، اس کے اگلے گناہوں کو بھی بخش دے گا. یہ تو اس کی فضیلت کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی. اس رات کو
یہ فضیلت کیوں ملی ہے؟ جواب اس کا سورہ قدر کے اندر دیا گیا ہے. اللہ نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اس کو یعنی قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے. گویا رمضان کو جو کچھ فضیلت حاصل ہے وہ قرآن کے طفیل میں ہے، اور اس رات کو جو کچھ فضیلت حاصل ہے وہ اسی رات میں قرآن حکیم کے نزول کی وجہ سے ہے. اس مہینے کو جو برکت عطا کی گئی ہے، اس کو جو مبارک شہر قرار دیا گیا ہے، شہر مبارک کہا گیا ہے کہ یہ پورا مہینہ برکت کا ہے. یہ مبارک مہینہ مبارک اس وجہ سے بنا ہے کہ اسی مہینے کے اندر قرآن نازل ہوا، اور اللہ تعالی نے اس رات کے ساتھ ایک صفت جوڑی ہے مبارکہ. جیسے یہ شہر مبارک ہے، یہ مہینہ مبارک ہے، ایسے ہی یہ رات مبارک ہے. اللہ نے فرمایا حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ. مہینہ مبارک ہوا اس قرآن کے نازل ہونے کی وجہ سے، رات مبارک ہوئی، برکت والی ہوئی اس کتاب عزیز کے اسی رات میں نزول کی وجہ سے. تو سارا کریڈٹ اس برکت کا، چاہے وہ مہینے کی برکت ہو اور چاہے وہ رات کی برکت ہو، ڈائریکٹ قرآن حکیم کے حق میں جاتا ہے. اس آیت کریمہ میں لفظ انزال استعمال کیا گیا ہے. آپ ایک سوال یہ کر سکتے ہیں کہ قرآن حکیم کے بارے میں کبھی اللہ تبارک و تعالی لفظ انزال استعمال کرتا ہے اور کبھی تنزیل استعمال کرتا ہے. یہاں قرآن حکیم کے نازل کرنے کے بارے میں لفظ انزال استعمال فرمایا ہے، اور جہاں حفاظت کی بات کہی ہے وہاں تنزیل ہے. یہاں فرمایا انا انزلناہ، ہم نے اس کتاب کو، اس قرآن کو انزال کیا، نازل کیا. سورہ ہجر میں فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. تو انزال میں اور تنزیل میں کیا فرق ہے؟ فرق یہ ہے کہ جہاں لفظ انزال آیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی نے اس کتاب کو لوح محفوظ سے پورا کا پورا ایک ساتھ سمائے دنیا پر ایک مقام جس کا نام بیت العزت ہے وہاں پر اتار دیا. تو جہاں جہاں لفظ انزال ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ لوح محفوظ سے یہ پوری کتاب ایک ساتھ سمائے دنیا پر ایک مقام ہے بیت العزت وہاں پر اتار دی گئی. اور تنزیل کا مطلب یہ ہے کہ حسب ضرورت 23 سالوں میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر رفتہ رفتہ، نجمن نجمن، جزءاً جزءاً، حسب وقائع، حسب ضروریات اترا ہے. اسی وجہ سے اس کو تنزیل کہا گیا ہے، ٹکڑے ٹکڑے کر کے اتارنا. تو لوح محفوظ سے بیت العزت پر اترا، اس کے لیے انزال، اور بیت العزت سے 23 سالوں میں حسب ضرورت رفتہ رفتہ جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا گیا وہ تنزیل ہے. صراحت کر دی گئی کہ یہ قرآن ہم نے لوح محفوظ سے جو بیت العزت پر اتارا وہ وقت دن کا نہیں تھا، رات کا تھا. اور وہ رات کون سی تھی؟ یہی لیلۃ القدر تھی اور رمضان کی ایک رات تھی. دوسرا سوال یہ پیدا ہوا کہ اس کو اللہ نے لیلۃ القدر کیوں کہا؟ لیلۃ مبارکہ کہا، برکت والی رات ہے، وہ تو سمجھ میں آیا، لیکن وہ بھی کہاں سمجھ میں آیا؟ وہ بھی کہاں سمجھ میں آیا؟ برکت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ برکت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ برکت کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز میں برابر اضافہ ہوتے رہنا، یہ برکت ہے. ہم دعا کرتے ہیں اللہم بارک علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر برکت نازل فرما. اس کا کیا مطلب؟ آپ کے درجات کے اندر برابر اضافہ کرتا جا، برابر زیادتی فرماتا جا، آپ کے
درجات کو بڑھاتا جا تو برکت کے اندر زیادتی کا تسلسل ہوتا ہے، اسی وجہ سے اس کو برکت کہا جاتا ہے۔ تو یہ رات بڑی برکت والی ہے کہ اس کے اندر عبادت اتنی بڑھ جاتی ہے، اتنا اضافہ ہو جاتا ہے، کتنا اضافہ ہو جاتا ہے اس کی صراحت خود اللہ تبارک و تعالی نے کر دی۔ تو پہلے ہم یہ جان لیں کہ اسے لیلۃ القدر کیوں کہا گیا ہے۔ لیل مانے رات، لیلہ مانے رات، اور قدر کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ قدر کا 3 مطلب ہوتا ہے۔ ایک مطلب ہے قدر کا عزت، مرتبہ۔ تو اب ترجمہ ہوا لیلۃ القدر، عزت کی رات، مرتبے والی رات، کہ اتنا بڑا مرتبہ کسی رات کو حاصل نہیں، چونکہ مرتبہ اس کا بہت بڑھا ہوا ہے، سو اس کو لیلۃ القدر کہا گیا کہ کوئی اور رات اس مرتبے والی نہیں ہے۔ یہ مفہوم ہے اس قدر کا جو منزلت کے معنی میں ہے اور مرتبے کے معنی میں ہے۔ اور ایک قدر کا مطلب ہوتا ہے تنگی۔ اچھا، قدر کا مطلب ہوتا ہے تنگی، کشادگی کا جو اپوزٹ ہے۔ تو اب ترجمہ کیا ہوا؟ لیلۃ القدر، تنگ ہو جانے والی رات۔ اس میں کیا تنگ ہو جاتا ہے؟ زمین تنگ ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس رات کو اتنے فرشتے اتارتا ہے اور جبرائیل امین کی معیت میں اتنے فرشتوں کا نزول آسمان سے اس زمین کے اوپر ہوتا ہے کہ زمین تنگ ہو جاتی ہے۔ اس وجہ سے اس کو لیلۃ القدر کہا گیا ہے۔ تیسرا مطلب ہے قدر کا فیصلہ کا، اندازے کا۔ قدر مانے اندازہ، قدر کا مطلب فیصلہ۔ تو اب ترجمہ ہوا لیلۃ القدر، فیصلے کی رات، اندازہ کرنے کی رات۔ اس میں کیا اندازہ کیا جاتا ہے، کیا فیصلہ کیا جاتا ہے؟ دونوں مطلب کو واضح کر لیں سورہ دخان کی ان آیات سے۔ وہ آیات اس طرح ہیں: حامیم والکتاب المبین انا انزلناه فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا۔ کتاب مبین کی قسم، ہم نے اس قرآن کو لیلۃ مبارکہ میں نازل کیا ہے۔ یہاں ٹھہر کر اگر تھوڑا غور کر لے تو بدعتیوں کے ایک بدعت کی تردید بھی یہاں ہو جائے گی۔ بدعتیوں کے ایک بدعت کی تردید بھی سمجھ میں آ جاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ لیلۃ مبارکہ سے مراد وہ شعبان کی 15ویں رات ہے، اور شعبان کی 15ویں رات کے اندر معاملے کو اللہ تبارک و تعالی فیصل کرتا ہے، احکام نازل فرماتا ہے۔ یہ عقیدہ اس وجہ سے باطل ہے کہ اس رات کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ اس کے اندر قرآن ہم نے نازل کیا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ مسلم ہے کہ قرآن رمضان میں نازل ہوا ہے، لہذا لیلۃ مبارکہ سے مراد شعبان کی 15ویں رات قطعاً نہیں ہو سکتی، بلکہ وہ رات رمضان کی رات ہے، وہ بھی آخری عشرے میں سے کوئی ایک طاق رات۔ جو یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ یہ رات لیلۃ مبارکہ یہ شعبان کی 15ویں رات ہے، وہ قرآن حکیم کی اس آیت کا منکر ہے، اس لیے کہ اس لیلۃ مبارکہ کے بارے میں وضاحت ہے کہ ہم نے اسی لیلۃ مبارکہ میں اسی مبارک رات کو قرآن حکیم نازل فرمایا۔ ظاہر ہے کہ 15ویں شعبان کی رات کو قرآن تو نازل ہوا ہی نہیں ہے، لہذا لیلۃ مبارکہ سے شعبان کی 15ویں رات کو کیسے مراد لیا جا سکتا ہے؟ جو مراد لے وہ در حقیقت اس آیت کریمہ کا منکر ہے۔ بدعت کی یہ تردید سمجھ میں آ گئی تو آگے بڑھیں کہ اس رات کے اندر جو مبارک ہے ہم نے قرآن کو نازل کیا، کیا ہوتا ہے اس رات میں؟
کس بات کا فیصلہ ہوتا ہے جب قدر کا مطلب فیصلہ ہے؟ تو کس بات کا اندازہ ہوتا ہے جب قدر مانے اندازے کے ہیں؟ اللہ نے فرمایا فیہا یفرق کل امر حکیم، یہاں ہر حکمت والے معاملے کو واضح کر دیا جاتا ہے۔ کیا مطلب؟ فرشتوں کو پلان دے دیا جاتا ہے، پورا پلان اندازے کی شکل میں ہوتا ہے کہ فلاں شخص کی تجارت میں اتنا منافع ہونا ہے پورے سال میں، فلاں آدمی اس سال میں فلاں تاریخ کو مر جائے گا۔ اللہ اکبر! اسی رات کو فیصلہ کر دیا جاتا ہے کس کو پورے سال کتنا ملنا ہے اور کون اگلے رمضان کو پائے گا اور کون نہیں پائے گا۔ اللہ اکبر! بدن کے رونگٹے کھڑے کر دینے والی بات ہے کہ آدمی بازاروں میں چل رہا ہوتا ہے، حال یہ ہے کہ اس کی موت کا وارنٹ اوپر سے جاری کر دیا گیا ہوتا ہے۔ آدمی کی موت کا پروانہ اوپر سے آ گیا ہوتا ہے، اس کی موت کا فیصلہ اسی سال اسی رات کو کر دیا گیا ہوتا ہے، اور آدمی جس کے بارے میں موت کا وارنٹ نکل چکا ہو وہ گناہوں میں ملوث ہوتا ہے، بازاروں میں پھر رہا ہوتا ہے، عیاشیاں کر رہا ہوتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی بڑی سنگدلی سے خلاف ورزی کر رہا ہوتا ہے، موت کا وارنٹ اس کے حق میں نکل چکا ہوتا ہے اور وہ بازاروں میں گھوم رہا ہوتا ہے۔ زندگی کے کسی لمحے کی گارنٹی نہیں ہے۔ حیات انسان کی کتنی عجیب ہے، بہت عجیب و غریب بات ہے۔ حیات انسانی خود ایک راز ہے، اگلے لمحے کسی کے باقی رہنے کی گارنٹی نہیں دی جا سکتی۔ زندگی کا لمحہ لمحہ ان گارنٹیڈ ہے، اس کی کسی لمحے کی کوئی گارنٹی نہیں۔ تو اسی رات کو فیصلہ کر دیا جاتا ہے کہ کون سا آدمی کس شہر کا کس مقام کے اوپر رہنے والا اگلا رمضان کا مہینہ نہیں پائے گا، مر جائے گا۔ فیصلہ کر دیا جاتا ہے کہ فلاں کو فلاں مرض کے اندر مبتلا کر دینا ہے، فیصلہ کر دیا جاتا ہے کہ فلاں بیمار کو اچھا کر دیا جائے گا، فیصلہ کر دیا جاتا ہے کہ فلاں عزیز کو ذلیل کر دیا جائے گا، فیصلہ کر دیا جاتا ہے کہ فلاں ذلیل کو عزیز کر دیا جائے گا، فیصلہ کر دیا جاتا ہے کہ فلاں کو تخت حکومت سے اتار کر کے فٹ پاتھ پر کھڑا کر دیا جائے گا، فیصلہ کر دیا جاتا ہے کہ فٹ پاتھ پر سے کس کو اٹھا کر کے تخت حکومت کے اوپر بٹھا دیا جاتا ہے۔ کل یوم ہوا فی شان، اللہ تبارک و تعالیٰ اسی رات کو تمام فیصلے کر دیتا ہے، پورا پلان پورے سال کا دے دیتا ہے، اور اسی پلان کے مطابق پورا سال گزرتا ہے۔ یہ مطلب ہے اندازے کا اور یہ مطلب ہے فیصلے کا۔ لہذا قدر بانے جب فیصلہ ہوا تو ترجمہ یہ ہوا لیلۃ القدر، اندازے کی رات اور فیصلے کی رات۔ فیصلہ کیسے ہوتا ہے، اندازہ کیسے ہوتا ہے، اس کی وضاحت ہم کر چکے۔ یہ رات پوری دنیا میں صرف ایک بار آتی ہے، ایسا نہیں کہ کسی ملک کے اندر یہ رات کسی تاریخ کو آتی ہو اور کسی ملک میں دوسری تاریخ کو آتی ہو۔ دن ایک ہوتا ہے، رات ایک ہوتی ہے۔ کیوں؟ اس کا ثبوت خود یہ لفظ ہے لیلۃ القدر۔ لیلہ کا مطلب ہوتا ہے ایک رات کی جمع لیالی آتی ہے، جیسے یوم کی جمع دن جمع ایام، ایسے ہی لیلۃ یہ واحد ہے، سنگولر ہے، اس کا پلیورل ہے لیالی۔ یہاں لیالی القدر نہ کہہ کر کے لیلۃ القدر سنگولر واحد استعمال کرنا خود اس بات کی دلیل ہے کہ پوری دنیا میں یہ رات ایک ہی تاریخ کو آتی ہے، ایک ہی دن کو آتی ہے۔ جن لوگوں نے یہ سمجھا ہے کہ فلاں جگہ دوسرے ملک کے اندر ایک دن کو ایک تاریخ کو آتی ہے، دوسرے ملک میں دوسری تاریخ کو آتی ہے، ان کے پاس سوائے بوگس باتوں کے، فضول باتوں کے، دلیل کے نام پہ کوئی چیز نہیں۔ آگے بڑھیں۔ یہ رات کتنے مرتبے والی ہے؟ مرتبے والی تو ہے تو سمجھ میں آیا، کتنے مرتبے والی ہے سو یہ سمجھنا ہے۔ قرآن حکیم نے بتا دیا۔ اس کا مرتبہ جاننا چاہتے ہو؟ مرتبہ یہ ہے کہ
خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بہتر ہے. 1000 مہینے کو اگر سالوں میں تبدیل کیا جائے تو تقریباً 83 سال 4 مہینے بنتے ہیں. کوئی آدمی اگر اس رات کو پا گیا، اس کی عبادت کر کے اللہ کو راضی کر لے گیا، تو سمجھو اسے 83 سال کی عبادت کا، 83 سال 4 مہینے کی عبادت کا ثواب مل گیا. اتنی بابرکت رات ہے یہ. اب اسے معلوم کرنا ہے کہ وہ کون سی رات ہے. کیا سمجھنا یہ کون سی رات ہے؟ نبی نے فرمایا کہ آخری عشرے کی کوئی طاق رات ہے. دلیل اس طرح ہے. ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجاور فی العشر الاواخر من رمضان ویقول تحروا لیلۃ القدر فی العشر الاواخر من رمضان. رواہ البخاری فی کتاب الصیام فی باب لیلۃ القدر. حضرت امام بخاری اس حدیث پاک کو کتاب الصیام میں لائے ہیں، باب لیلۃ القدر میں. راویہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کرتے تھے. کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجاور، اعتکاف کرتے تھے کتنے دنوں کا؟ فی العشر الاواخر من رمضان، رمضان کے آخری 10 دنوں کا. اور آپ یہ فرمایا کرتے تھے، وَيَقُول، یہ فرمایا کرتے تھے، تحروا لیلۃ القدر، ارے اس قدر والی رات کو تلاش کرو. کب؟ فی العشر الاواخر من رمضان، رمضان کے عشرے اخیرہ کے اندر. بظاہر امت مسلمہ پریشانی میں پڑ گئی ہے کہ 5 طاق راتوں میں تلاش کرنا ہے. جاگنا تو پورے 10 دن ہے، لیکن خاص طور سے اس کی تلاش طاق راتوں میں کرنا ہے. ایک ہے عبادت کہ اس کی فضیلت الگ ہے کہ 10 راتوں میں اللہ کی خوب عبادت کی جائے، اور دوسرے اس عظیم الشان عظیم المرتبت رات کو اگر حاصل کرنا ہے تو عشرے اخیرہ کی طاق راتوں میں اس کو تلاش کرو. 2 باتیں معلوم ہوئی. اعتکاف آپ 10 دن کا کرتے تھے اور یہ فرماتے تھے کہ تلاش کرو لیلۃ القدر کو رمضان کے آخری عشرے میں. تو ایک ہے 10 دن عبادت کرنے کی فضیلت کے 10 دن جاگو رات بھر عبادت کرو، اور جہاں تک اس مرتبے والی رات کو تلاش کرنا ہے سو اس کو تلاش کرو عشرے اخیرہ کی طاق راتوں میں جس کی صراحت موجود ہے. ان راتوں کی فضیلت ایک جگہ اللہ تبارک و تعالی نے بتائی ہے. اللہ نے فرمایا والفجر وليال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر. فجر کی قسم. یہ فجر کون سی ہے؟ یہ جو ہر روز فجر آتی ہے یہاں خصوصی فجر ہے. کون سی فجر ہے؟ لیلۃ القدر کی رات کی فجر ہے کہ اس فجر تک فرشتے رات کے داخل ہونے سے لے کر وہاں تک اس زمین کے اوپر رہتے ہیں. اللہ نے اسی فجر کی قسم کھائی ہے اور کہا وَلَيَالٍ عَشْرٍ، 10 راتوں کی قسم. مفسرین دوسری راہوں پر نکل گئے کہ انہوں نے کہہ دیا کہ یہاں لیالِ العشر سے مراد وہ ذی الحجہ کے 10 دن ہے. ارے بھائی ذی الحجہ کے 10 دن یہاں راتوں کا تذکرہ ہے، بھائی تم دن کی بات کیوں کر رہے ہو؟ تو مفسرین نکل گئے دوسری راہوں پر. حقیقت یہ ہے کہ یہاں 10 دن مراد نہیں ذی الحجہ کے، بلکہ 10 راتیں یہی مراد ہیں جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود جاگتے تھے، اپنے اہل و عیال کو جگاتے تھے، ان راتوں کو زندہ رکھتے تھے.
شبے زندہ دار بنے رہتے تھے ان 10 راتوں کے. اب آگے یہ فرمایا گیا کہ اس عشرے اخیرہ میں 10 راتوں میں کوئی رات طاق ہے, کوئی جفت ہے. والشفع والوتر, تو شفا کا بھی خیال رکھنا ہے, شفا کے اوپر بھی توجہ دینا اور وتر کے اوپر بھی توجہ دینا ہے. جیسے 22 ہے تو 21 تو اس وجہ سے اہم ہے کہ اس میں لیلۃ القدر ہونے کا امکان ہے, وہ لیلۃ القدر ہو. اور 22 اس وجہ سے اہم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس رات کو جاگتے تھے. یہ 10 راتوں کی جو فضیلت ہے, تو جفت جو ہے جیسے 22, 24, 26 ان راتوں کا بھی اہتمام کرنا کہ اللہ نے ان 10 راتوں کی قسم کھائی ہے, اور 10 راتوں کی جو قسم کھائی ہے, قسم کھانا غیر معمولی چیز کے اوپر ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے. تو شفا کا بھی خیال رہے گا, جفت کا بھی, اور وتر کا طاق کا بھی خیال رہے گا. واللیل اذا یسر, رات کی قسم جو چلتی ہے کب سے, سورج کے غروب ہونے سے مطلع فجر تک. لیکن بعض لوگوں نے ولیال عشر کی تفسیر کی ہے رات ہی سے. دن مراد نہیں ہے ذی الحجہ کے 10, بلکہ ذی الحجہ کی 10 راتیں مراد ہے. جیسے امام بخاری کتاب العیدین کے اندر لائے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ان 10 راتوں کے اندر عبادت کو اتنا قبول کرتا ہے کہ اور کسی رات کے اندر اتنی عبادت کو قبول نہیں کرتا. یہاں تک کہ جہاد کی سبیل اللہ کو بھی قبول نہیں کرتا, یہاں تک کہ اگر کوئی گیا اور مقتول ہو گیا, قتل کر دیا گیا, وہی اس فضیلت کو پا سکتا ہے. لہذا اگر امام بخاری رحمت اللہ علیہ کتاب العیدین کے اندر یہ بات لا رہے ہیں تو لیالین عشر سے مراد 10 راتوں سے مراد فہم سلف کے مطابق اگر ہم غور کریں اس پر تو یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ 10 راتوں سے مراد ذی الحجہ کے 10 راتیں, ان کے اندر بھی عبادات کی خاصی اہمیت ہے. یہ مطلب بھی. تفصیل کے لیے کتاب العیدین بخاری دیکھ لیں. جہاں تک رمضان کے آخری عشرے کی فضیلت کی بات ہے وہ تو حدیث سے خود ثابت ہے. دلیل اس طرح, وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر شد میزرہ وَأَحْيَا لَيْلَهُ وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ رواہ البخاری فی کتاب الصیام فی باب لیلۃ القدر. حضرت امام بخاری حدیث پاک کو کتاب الصیام باب لیلۃ القدر ملا ہے. راویہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری عشرہ رمضان کا آ جاتا, 10 دن رہ جاتے, تو آپ ان 10 راتوں کو زندہ رکھتے, کمر کس لیتے, شد میزرہ, اپنی کمر کس لیتے, وَأَحْيَا لَيْلَهُ, ان 10 راتوں کو زندہ رکھتے, وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ, خود زندہ رکھتے اور اپنے اہل کو بھی جگاتے کہ تم بھی ان راتوں کے اندر جاگو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو. تو ان 10 راتوں کے اندر جاگنے کی, جگانے کی, عبادت کی فضیلت اس حدیث پاک سے واضح طور سے ثابت ہے. آگے بڑھیے. یہ رات صبح تک رہتی ہے, فجر تک, جیسا کہ کہا گیا واللیل اذا یسر. اس رات میں فرشتوں کا نزول ہوتا ہے, اور کون آتا ہے ہیڈ بن کر کے؟ حضرت جبرائیل. بھائی یہی کیوں آ رہے ہیں؟ اس لیے کہ یہی تو قرآن کے لانے والے ہیں. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر 23 سال تک تو یہی نازل کرنے والے ہیں اللہ کی طرف سے قرآن حکیم کو. لہذا یہ اسی رات کو, جس رات قرآن لوح محفوظ سے سمائے دنیا پر آیا بیت العزت پر, اور پھر 23 سال تک حضرت جبرائیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر حسب وقائع, حسب ضرورت نازل کرتے رہے, اسی رات کو ہر سال حضرت جبرائیل علیہ السلام کثیر فرشتوں کی معیت کے اندر دنیا
میں نزول فرماتے ہیں اور پوری رات دنیا میں رہتے ہیں فجر کے وقت تک. فجر کے بعد سب کے سب آسمان کے اوپر چلے جاتے ہیں. اس کا مطلب رات کے شروع ہونے سے لے کر فجر کے طلوع ہونے تک آدمی کو عبادت کے اندر مشغول رہنا چاہیے. اچھا یہ کائے کے لیے آتے ہیں؟ ایک تو قرآن حکیم کی یاد تازہ کرنے میں، قرآن حکیم کی یاد تازہ ہو اس لیے کہ قرآن اسی رات میں نازل ہوا. دوسرے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی وجہ بتائی ہے کہ اس میں ہر امر لے کر کے آتے ہیں، وہی ہر امر جس کی ابھی میں نے تفصیل کی. اور یہ بھی بتایا ساتھ ساتھ سلام ہے پوری رات. اس کا مطلب مفسرین نے دو بتایا ہے. ایک یہ کہ جو لوگ عبادت کرتے ہوئے جاگتے رہتے ہیں فرشتے ان کے پاس سے ان کو سلام کرتے ہوئے گزرتے. اللہ اکبر، کتنی عجیب بات ہے کہ آدمی اس رات کو عبادت کر رہا ہو، حضرت جبرائیل اس کو سلام کر کے آگے جا رہے ہو، فرشتے اس کو سلام کر کے آگے جا رہے ہو، فرشتے اسے سلام کر رہے ہو. کتنی عجیب بات ہے. اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ یہ پوری رات امن، شانتی اور سلامتی والی ہے. آدمی کے دل کو سکون ملتا ہے، روح کو سکون ملتا ہے، دین کے تعلق سے اس کے دل میں اطمینان پیدا ہوتا ہے. ہر طریقے سے، ہر قسم سے، ہر زاویے سے یہ رات سلامتی والی ہے، امن والی ہے، شانتی والی ہے. کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان طاق راتوں میں سے ایگزیکٹ ایک رات کے بارے میں علم دے دیا گیا تھا کہ وہی لیلۃ القدر ہے؟ جی ہاں، دے دیا گیا تھا. امت اپنی حرکتوں کی وجہ سے پریشانی میں مبتلا ہوئی ہے، ورنہ ایک رات ایگزیکٹ کہ وہی رات ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دی گئی تھی. وجہ کیا ہے جس کی وجہ سے یہ 5 طاق راتیں ہمیں جاگنے کی ضرورت پڑی؟ اس کی ایک وجہ ہے، اس کا ایک پس منظر ہے. پس منظر دیکھتے ہیں. وعن عبادة بن الصامت رضی اللہ تعالی عنہ قال خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم لیخبرنا بلیلۃ القدر فتلاها رجلان من المسلمین فقال خرجت لیخبرکم بلیلۃ القدر فتلاها فلان والفلان فرفعت وعسى ان يكون خيرا لكم فالتمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة رواه البخاری فی کتاب الصیام فی باب لیلۃ القدر. یہ روایت حضرت عبادہ ابن صامت سے ہے. حضرت عبادہ ابن صامت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نکلے تاکہ لوگوں کو لیلۃ القدر کے بارے میں بتا دیں کہ ان طاق راتوں میں سے ایگزیکٹ کون سی رات لیلۃ القدر ہے. جیسے آپ آگے بڑھے دیکھا کہ 2 مسلمان آپس میں لڑ رہے ہیں. فَتَلَاهَا رَجُلَانِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، 2 مسلمان آپس میں لڑ رہے ہیں. آپ نے جیسے ان کی لڑائیوں کو دیکھا، مسلمانوں کو لڑتے دیکھا، آپ کے ذہن سے لیلۃ القدر کو اٹھا لیا گیا، لیلۃ القدر کی تعین اٹھا لی گئی. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہے کہ کون سی رات اللہ تبارک و تعالی نے لیلۃ القدر کے بارے میں ایگزیکٹ مجھے بتایا تھا کہ میں مسلمانوں کو اس کو بتا دوں، خبردار کر دوں. آپ نے پریشان ہو کر کے فرمایا ارے بھائی میں تم لوگوں کو بتانے کے لیے نکلا تھا کہ ان 5 طاق راتوں میں سے کون سی طاق رات لیلۃ القدر ہے. خرجت لیخبرکم بلیلۃ القدر، میں تو نکلا تھا تم کو بتانے کے لیے کہ لیلۃ القدر کون سی لیلہ ہے، کون سی رات ہے. فتلاها فلان و فلان، فلاں فلاں لڑتے ہوئے دیکھے گئے، میں نے ان کو دیکھا. فرفعت، تو میرے ذہن سے لیلۃ القدر کی تعین اٹھا لی گئی، جبکہ تعین کر دی گئی تھی، بتا دی گئی تھی فلاں رات لیلۃ القدر ہے. ان لڑائی جھگڑے کا اثر گویا کہ دین پر بھی ہوتا ہے. رفعت، اٹھا لی گئی. ہو سکتا ہے کہ یہ تمہارے لیے بہتر ہو، اس لیے کہ اب 5 طاق راتوں میں تلاش کرنا ہے. ہم 5 طاق راتوں کے اندر زیادہ عبادت کرو گے. ایک رات عبادت کر کے جب گزارتے تو اسی رات کا ثواب ملتا. اب 5 طاق راتوں میں تلاش کرو گے تو ایک تو لیلۃ القدر مل جائے گی، دوسرے پلس بونس میں عبادات کے جو ثوابات ہیں وہ مل جائیں گے تم کو. ہو سکتا ہے یہ تمہارے لیے بہتر ہو، اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے میرے ذہن سے لیلۃ القدر کی تعین کو اٹھا دیا. ہو سکتا ہے تمہارے لیے بہتر ہو. تو اب اس کو تم 9 میں، 7 میں، 5 میں دیکھو، تلاش کرو اس کو. اس رات کے اندر کیا کیا جائے؟
کسی مولوی کو بلا کر کے رات بھر تقریر کی جائے؟ نہیں، اس کا کوئی بھی ثبوت نہیں ملتا، بلکہ عرب کے موقر، معزز اور عبقری علماء نے یہ کہا ہے کہ اس رات کو باقاعدہ مولویوں کو بلا کر کے تقریر کا اہتمام کرنا قطعاً درست نہیں ہے۔ ہاں، ایک سلسلہ چلتا آ رہا ہو اس کی ممانعت نہیں ہے، جیسا کہ یہ ہمارا ایک سلسلہ ہے، اس کی ممانعت نہیں ہے۔ باقاعدہ اس کے لیے نظم کرنا، اس لیے کہ اس کا ایک خاص طریق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ کیا بتایا ہے؟ روایت اس طرح ہے، وان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت قلت یا رسول اللہ ارأیت ان علمت ای لیلۃ لیلۃ القدر ما اقول فیها قال قولی اللهم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، رواہ الترمذی فی کتاب الدعوات۔ حضرت امام ترمذی اس حدیث پاک کو ایسے کتاب الدعوات میں لائے جہاں دعاؤں کا بیان ہے ترمذی میں، وہاں یہ حدیث پاک موجود ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور میرا حافظ اگر غلطی نہیں کر رہا ہے تو یہ حدیث مسند احمد بھی موجود ہے۔ ترجمہ کیا ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، ذرا یہ بتائیے، ارائیت، بتائیے کہ اگر میں یہ جان لوں کہ کون سی رات لیلۃ القدر ہے، کون سی رات قدر کی رات ہے، کون سی لیلہ لیلۃ القدر ہے، اس رات کو پا کر میں کون سی عبادت کروں، کیا کروں؟ ما اقول فیہا، میں کیا بولوں، کیا کہوں؟ آپ نے فرمایا قال قولی، یہ بول اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، یہ دعا پوری رات پڑھتی رہے۔ اس دعا کا ترجمہ کیا ہے؟ اے اللہ، بے شک تو بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے، تو معافی کو پسند کرتا ہے، معاف کر دینے کو محبوب رکھتا ہے، تو اے میرے رب، اے میرے اللہ، اے میرے معبود، مجھے معاف فرما دے۔ بڑی پیاری دعا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 نام ہیں، ان میں پورے قرآن میں غافر، بخشنے والا، 1 یا 2 بار آیا ہے۔ غفار کا لفظ 5 مرتبہ آیا ہے، عفو کا لفظ 5 بار آیا ہے، غفور کا لفظ تقریباً 90 بار آیا ہے۔ سب کو ملا لیجئے تو تقریباً 100 بنتے ہیں بخشش کی صفتیں، بخشش کے الفاظ۔ غافر 1 بار یا 2 بار، عفو 5 بار، غفار 5 بار، غفور 90 بار، اس طرح کل 100 مرتبہ یہ بخشش کے الفاظ آتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ صفت جس کا تعلق بخشش سے ہے، غفر سے ہے اور عفو سے ہے، قرآن میں اس طرح مذکور ہے، اتنی تعداد میں مذکور ہے، جس سے پتا چلتا ہے کہ عفو کی کیا اہمیت ہے۔ یعنی بندوں کو یہ تعلیم دی گئی ہے کہ اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کرتا ہے، وہ عفو ہے، تو تمہیں بھی اس صفت سے متصف ہونا چاہیے، تمہیں بھی لوگوں کو معاف کر دینا چاہیے۔ عفو کے اندر اور غفر کے اندر فرق ہے، غفار اور عفو میں فرق ہے۔ کوئی چیز یہاں لکھی ہوئی ہو، لکھی ہوئی چیز کو ڈھانپ دینا، یہ ہے غفر۔ ڈھانپ دینے کا نام غفر ہے کہ کھلا نہ رہے، کھلی ہوئی چیز کو ڈھانپ دینا۔ اللہ غفار ہے، یعنی قیامت کے دن جب دفتر اعمال انسان کے کھولے جائیں گے تو اللہ جس کے ساتھ اپنی صفت کا مظاہرہ کرے گا، صفت غفاریت کا، تو وہاں بندے کے سامنے وہ گناہ لائے گا، چپ چاپ، دیکھ یہ سب کیا تھا کہ نہیں، بندہ دیکھ ارے یہ سب تو کر چکا ہوں میرے رب، کہا کہ اس کے اوپر اب میں پردہ ڈال دیتا ہوں نا، سب پردہ ڈال دیا، اب وہ چیز دکھائی نہیں دے گی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں کے اوپر پردہ ڈال دے گا، گناہوں کو دکھانے کے بعد گناہ چھپ جائیں گے، سو صفت غفاریت کا ظہور ہوگا۔ اور عفو کا مطلب ہوتا ہے مٹا دینا، لکھا گیا تھا لیکن مٹا دیا گیا۔ ڈھانپنے اور مٹانے میں فرق ہے، ڈھانپنے میں اصل چیز محفوظ رہتی ہے، وہاں رہتی ہے وہ،
یہ غفر کا مطلب ہے، اور